بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کا ذکر کیوں ضروری ہے۔ اکثر اوقات سننے میں آتا ہے کہ یہ ذکر کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ اللہ کے نام پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا۔ اس ضمن میں قرآن پاک ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے اور ان تعلیمات پر عمل نہ کر کے ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ وظائف اور اذکار کرنا کیوں ضروری ہے، یہ سب جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے تاکہ آپ کو اذکار اور وظائف کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ اس آیت مبارک کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بڑی خوبصورت باتیں تحریر فرمائی ہیں۔ ناظرین کرام، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ عبادت ہے جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی متعین وقت نہیں، بلکہ تمام اوقات، تمام موسم، صبح شام اور دن رات، ساری زندگی اللہ کے ذکر کے مواقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تم خشکی میں ہو یا سمندر میں، ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں میں، مسافر ہو یا مقیم، بیمار ہو یا تندرست، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں، کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا کروٹ کے بل لیٹے ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ صحابہ کرام کے اقوال اس حوالے سے ملتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں، بلکہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا خدا کو پسندیدہ ہے، خدا کو مطلوب ہے۔ قرآن مجید میں احادیث طیبہ میں ذکر کثیر یعنی بہت زیادہ ذکر کرنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہی جو قرآن مجید کی آیات مبارکہ تلاوت کی، فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا اللہ کو بڑی کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان میں جو اصحاب عقل ہیں ان کی پہچان اور ان کی صفات کے طور پر بیان فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بیٹھے ہوں تو بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، اور وہ اپنے بستروں پر لیٹے ہوں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ انسان کی تین حالتیں بنتی ہیں کہ وہ کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تینوں حالتوں میں جو اولو الالباب ہیں، جو عقل والے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بڑی کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا یا حکم دیتی ہیں یا اس کی فضیلت بیان کرتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اسے بڑی کثرت کے ساتھ ہم اسے یاد کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقبول مبارک تھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ آپ کی سنت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر گھڑی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر گھڑی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دائمہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا اور ہر گھڑی اللہ کو یاد کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ عظیم ترین سنتوں میں سے ہے، اور یہ دین کی بنیادی مطلوب کاموں میں سے ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو اس کے دل و دماغ کے اندر جو اس کی عظمت ہے وہ اس کے دل و دماغ پر چھائی رہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اسے فلاح بھی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا ذکر کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔